أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو آیت ہے کنٹینیویشن ہے پچھلے پارٹ کی آیت کے۔ آج کی جو آیت ہے اس میں جو پیچھے ذکر ہو رہا تھا ان لوگوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور پھر فتنہ برپا کرتے ہیں، اور وہ اس کی ایکچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے تعویل اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کنٹینیویشن ہے کہ وہ لوگ اس کی تعویل کو نہیں سمجھتے اور صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے میں نے اگزامپل دی تھی کہ کچھ حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم صاد، اس طرح کر کے، تو اس کو ہم نے صرف پڑھنا ہے اور اس کا ثواب ہے، ہر لفظ کا الگ الگ 10 ٹائمز اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کا ثواب ہے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اسی آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایسے لوگ وائز لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو محکمات جو ہیں اس پر فوکس کرتے ہیں اور متشابہات اس میں نہیں پڑھتے، اور اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، تو پھر وہ علم والوں کے سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس میں جو لفظ تعویل ہے، تعویل کے ایک معنی تو ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کے دوسرے معنی ہے کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان و توضیح۔ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر و توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے۔ اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور موشگافیاں کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو وی شوڈ فوکس آن محکمات اینڈ ناٹ متشابہات۔ قرآن میں کئی ایسی آیات ہوں گی جو ایبروگیٹڈ ہوں گی، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے وہ نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد اب پریزنٹ ٹائم میں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھیں گے، اور اس کے بعد اگر ہمیں نہیں سمجھ آتا تو علماء سے رابطہ کریں گے۔ اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا، تعویلہ، تعویل اس کی، یہ کنٹینویشن ہے پچھلی آیت کی، یعنی اس کی حقیقت کو وہ نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو متشابہات کی طرف جو ہے زیادہ زور دیتے ہیں، تو وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ الا اللہ، مگر اللہ، والراسخون، اور مضبوط لوگ، یعنی وہ لوگ جن کا ایمان سٹرونگ ہے، فی العلم، بیج علم کے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا،
ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس کے، کل ہر ایک، من عند ربنا نزدیک پروردگار ہمارے کیسے ہے. یعنی اب جو کوئی ورڈ آتا ہے الف لام میم، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھتے ہیں اس کو اور ان کا ایمان ہے اس پہ کہ دس از فرام دا ورڈ آف اللہ. وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے. وہ لوگ جو نصیحت قرآن سے پکڑتے ہیں اور متشابہات میں نہیں پڑھتے، محکمات کو فالو کرتے ہیں، تو یہی لوگ ایکچولی وائز لوگ ہیں. اب دوبارہ اس کو میں پڑھتا ہوں. وما، اور نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ تعویل اس کی، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور مضبوط لوگ، فی العلم بیج علم کے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے، کل ہر ایک، من عند ربنا نزدیک پروردگار ہمارے کیسے ہے، وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یعلم، اور نہیں وہ جانتے، تعویلہ حقیقت اس کی، الا اللہ سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم اور مضبوط ایمان والے بیچ علم کے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہی ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، کلن سب، من عند ربنا میرے رب کی طرف سے ہے، وما یذکروا اور نہیں وہ ذکر کرتے، الا اولو الالباب سوائے عقل والے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.